بتائیں کیس فیصلہ آباد میں چل رہا تھا، ٹرائل 6:30 چل رہا تھا، پھر سنا تھا 8 بجے کی ڈیٹ پڑی ہوئی، کیا اب صبح 8 بجے کا ڈیٹ پڑی ہوئی ہے، اور یہ جو فیصلہ آباد میں کیس چل رہا ہے وہ تو ایک انپریسیڈنٹڈ کام ہو رہا ہے. وہ نہ اپلیکیشنیں سن رہے ہیں، نہ وہ لے رہے ہیں، نہ اس کے کوئی وہاں پہ کوئی جو ہے وہ میڈیا کو وہاں پہ اندر جو ہے ایکسیس ہے. اور وہ ایک بالکل مطلب ملٹری کورٹ میں بھی میرا خیال ہے ٹرائل زیادہ مہذب ہوتا ہے. جس قسم کے ٹرائل اس وقت فیصلہ آباد میں، لاہور میں ہو رہے ہیں، پنڈی میں تو ابھی پھر بھی سلو ہیں. ایک سینس آف ارجنسی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ یہ تو بیسکلی چاہتے ہیں کہ ہفتے میں ہر چیز کنکلوڈ کر دیں اور سب کچھ سنائے سنا دیں. اچھا اب ذرا پارٹی کی طرف آ جائیں. میرے کافی شوز میں آپ نے باتیں کی، آپ بڑا وارن کرتے تھے کہ جی امپلوڈ کرے گی پارٹی، اندر سے بڑا کلیش ہو جائے گا. اب علیمہ خان صاحبہ تو کھل کے آ گئی ہیں، انہوں تو یہ بھی کہہ دیا ہے بجٹ کے اوپر کہ انہوں نے خان صاحب کو مائنس کر دیا. اس میں پھر علیم گنڈا پور کا بھی ہم نے سنا ہے ناظرین کو سارا، انہوں نے کہا کہ جی کسی کا باپ نہیں کر سکتا، جو ڈالک بازی ساری ہوتی. بجٹ جس طریقے سے ہوا ہے ایوری بڈی سرپرائز. ابھی روف حسن کہتے ہیں کہ طے ہوا تھا بجٹ ہونا ہے، سیم ڈے واز سرپرائزنگ فار می. سیکرٹری جنرل یہ کہہ رہے ہیں، ٹاپ ٹو ڈاؤن ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے. بلکہ باقی تو چھوڑیں، ابھی لیٹسٹ ایک سوشل میڈیا انٹرویو میں جنید اکبر صاحب، انہوں نے تو مزمل اسلم کو بھی تل دیا جو ایڈوائزر ہیں فائنانس کے. ذرا سنیں کہ انہوں نے بجوا، وہ پارٹی کے پی کے پریزیڈنٹ ہیں جو پارٹی کا آپ کا پاور بیس ہے. ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا. کیوں کہا ہے، اس کی وجوہات کیا آتے، تو جب میں وجوہات کا مجھے پتا ہوگا تو پھر میں اس پوزیشن میں ہوں گا کہ یار مناسب کیا یا نہیں کیا. جب خان صاحب نے اگر کہا ہے تو پھر تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن ان لوگوں کی ذمہ داری بھی بنتی تھی. جب اسپیکر صاحب بار بار رابطہ کر رہے تھے، ہماری قیادت سے رابطہ کرے کہ میری رہنمائی کرے، میں کیا کروں، پارٹی کی کیا ہے، تو وہاں پر جب قیادت خاموش تھی. لیکن جب بجٹ پاس ہوا تو پھر یہ ٹویٹ آئی، یہ باتیں آئی. اگر اس ایک دن پہلے آتی تو شاید کوئی ایم پی ایز میں، کافی ایم پی ایز نے میرے ساتھ بھی رابطہ کیا کہ بھائی جان کیا کرے، ہم کس پوزیشن میں ووٹ دے یا نہ دے. پارٹی کی طرف سے کوئی ایسی نہیں تھی. میں نے بالکل سلمان اکرم راجہ صاحب سے بات کی، میں نے اسپیکر صاحب کی بات کروائی کہ بتائے کیا پوزیشن ہے. اس نے کہا نہیں وہ ہم اس پہ کریں گے پولیٹیکل کمیٹی میں بھی، کیونکہ میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر بھی فیصلے مخصوص سوچ کے تحت ہوتی ہے. اس لیے وہ میں تو کافی ٹائم ہو گیا کہ نہ سی سی میں جاتا ہوں نہ پولیٹیکل کمیٹی میں جاتا ہوں، کیونکہ اسی طرح کے فیصلے وہ اس طرح نہیں چلتی ہے. ون مین تو نہیں ہونا چاہیے پالیٹکس میں، سیاست میں. سب کی جب فیصلے کرنے والے کسی کے اثر میں ہوں، کسی کی مجبوریاں ہوں، تو پھر کچھ ایسے فیصلے آ جاتے ہیں جو مناسب نہیں. وہ تو صوبائی حکومت نے کی، سی ایم صاحب نے کی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. پہلی بات تو میں یہ بتا دوں، اور میں اپنی پارٹی سے بھی کہتا ہوں کہ ہمارا فائنانس منسٹر صاحب جو ہے اس کا تعلق سندھ سے ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، محترم ہے. لیکن شاید اس کی جھکاؤ آئی ایم ایف کی طرف زیادہ ہے. شاید اس نے دوبارہ ہو سکتا ہے کسی اور جگہ کی نہیں. لیکن ہم کی پی کے لوگ ہیں تو آئی ایم ایف کی ذمہ داری مجھ سے زیادہ تو فیڈرل حکومت کی بنتی ہے، باقی صوبیوں کی بنتی ہے. اگر میں آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے کہوں کہ میں نے سرپلس بھلے اس پہ فخر کروں، تو یہ تو صوبے کے عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ون مین شو چل رہا ہے، میں تو پارٹی میٹنگز میں نہیں جاتا، ون مین شو ہے، پتہ نہیں کون کس کی کہاں سے مجبوریاں ہیں، کس کے کہنے پہ کون کیا کر رہا ہے. تو اب تو چیزیں کھل کے آ گئی. آف دا ریکارڈ تمام سینئر لیڈر ہمیں کہتے ہیں جی گنڈا پور صاحب تو کمپرومائزڈ ہیں. اور لیکن یہ مجھے بتائیں، علیمہ بی بی نے بھی ٹیک آن کر لیا گنڈا پور کو، یہ بھی کہہ دیا عمران خان کو جی ان کو تو مائنس، انہوں نے اتنا اسٹرانگ جملہ استعمال کیا، سب کچھ ہے. اگر پارٹی کی یہ فیل ہے سب کچھ ہے تو خاص تبدیلی کیوں نہیں کرتے کے پی میں؟ دیکھیں پچھلے مہینے 3 دفعہ میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. یہ ہمارا 9 مئی کا جو کیس چل رہا ہے اس میں چونکہ ہم بھی ملزم ہیں، ہم پی ٹی آئی کی بہت ہی سطحی سیاست اور ریاست کے جبر کے درمیان پس رہے ہیں. ظاہر ہے میں ہوں اور ہزاروں اور کارکن ہیں. اس میں میرے خان صاحب سے بڑی ہی یہی بات میں نے ان سے مودبانہ کہی تھی. دیکھیں انگریزی میں کہتے ہیں نا ہارسز فار دا کورسز. جب تک آپ دیکھیں آپ نے مولانا فضل الرحمان پہ آپ نے کیا اعتماد کرنا ہے، آپ اپنی پارٹی کے ہی پولیٹیکل لوگوں کے اوپر اعتماد نہیں ہے. آپ نے چن چن کے ایسے لوگ لگا دیے ہیں جن کا پولیٹیکل ایکسپیرینس، یہ نہیں میں کہہ رہا وہ ڈس لوئل ہوں گے، وہ بہت لوئل بھی ہوں گے، ان کی پالیٹکس کا سمجھ نہیں ہے. کوئی اسٹریٹجی پی ٹی آئی کی آپ کو نظر نہیں آتی. 3 سال ہو گئے اور سب سے بڑا نقصان میں کون ہے؟ خان صاحب خود ہیں. آج خان صاحب کو باہر ہونا چاہیے تھا. جتنی زیادہ پاپولیرٹی ان کی ہے اس کے ہوتے ہوئے کتنا بڑا فیلئر ہے پی ٹی آئی کا کہ عمران خان آج جیل میں ہے. جو کے پی کی گورنمنٹ ہے، دیکھیں مالک آپ کے پروگرام میں میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا،
دیکھیں ان کا ایک ہی کامیابی اور ناکامی کا جو ہے وہ ایک اشاریہ ہے. عمران خان باہر آئے ہیں یا نہیں آئے, کے پی کی گورنمنٹ بری طرح ناکام ہو گئی ہے. اور اگر علی امین گنڈا پور صاحب کی جگہ ٹو بی فیئر ود کوئی بھی اور ہوتا آدمی, ہی وڈ ہیو ریزائنڈ ہمسیلف. آپ کو ووٹ لوگوں نے دیے ہیں عمران خان کو باہر لانے کے لیے, آپ بری طرح ناکام ہو گئے ہیں. کوئی اور کرائٹیریا نہیں ہے آپ کا حکومت میں رہنے کا. آپ نہیں باہر لا سکتے, آپ ریزائن کریں اور دوسرے کو موقع دیں. پارٹی کے اندر اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر آدمی جو ہے وہ دوسرے کے خلاف ہے. ہر آدمی دوسرے کو, مثلا چلیں جی ہم لوگ جو سارے لوگ تھے وہ تو جی غدار ڈکلیئر ہو گئے, سب سے زیادہ ہم نے سہ بھی رہے ہیں اور سہا بھی ہے. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب 2.5 سال سے جیل میں, ان کی پارٹی میں کیا حیثیت ہے؟ اعجاز چودھری کی کیا حیثیت ہے؟ محمود الرشید کی کیا حیثیت ہے؟ یاسمین راشد کتنے فیصلوں میں شریک ہیں؟ عمر چیمہ کتنے فیصلوں میں شریک ہیں؟ آپ کے پاس جو پولیٹیکل لاٹ ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس طرح تو نہیں پارٹی چل سکتی. ایک باری کہا کہ یار ہمارے سے آگے مشورہ کر لیا, سب نے ہی یہ کہا, سب نے آ کے یہ سب کے یہ گلے ہیں کہ کبھی دیکھیں کیا ان کا فرض نہیں بنتا لیڈرشپ کا کہ عمران خان, اب منگل کو یہ لوگ جا رہے ہیں عمران خان سے ملی, کون لوگ ہیں عمران خان کو کہ کیا مشورہ دے سکتے ہیں؟ طریقہ یہ تھا کہ یہ پہلے شاہ صاحب سے, اعجاز چودھری سے, محمود الرشید سے, یاسمین راشد سے, ان لوگوں سے ملتے اور ان کی اسٹریٹجی خان صاحب کو کہیں کہ سر وہ یہ کہہ رہے ہیں, تاکہ ان کے پاس ان پٹ ہو. اب جس دن انہوں نے یہ کہا کہ بجٹ اپروو نہیں کرنا, میں نے اسے شام کو کہا کہ آپ کیا فیصلہ کر چکے ہیں کہ آپ حکومت گرا رہے ہیں؟ کیونکہ یہی ایونچویلٹی ہے. اگلے دن آپ کو واپس لینا پڑا. اب کتنی بڑی امبیرسمنٹ ہے جو آپ جو ہے وہ صحیح ہے. کوئی فیصلوں میں کوہرنس نہیں ہے. آپ دیکھیں پولیٹیکل الائنس آپ نہیں بنا سکے, کوئی تحریک آپ نہیں کھڑی کر سکے. ایکسٹرنل جو آپ کی پالیٹکس تھی, جو ٹرمپ پہ ریلائنس تھا یا ویسٹ, وہ آپ کے سامنے ہے جو حالات ہیں. سو اتنے بڑے, میں خان صاحب سے صرف میری جو آپ سمجھیے کہ ان سے جو میری لڑائی ہے ہر دفعہ وہ یہی ہے کہ سر کو ٹائم لیمٹ تو رکھے نا. یہ 3 مہینے میں ڈلیور نہیں کر سکتے, یہ 6 مہینے میں ڈلیور نہیں کر سکتے, کہیں تو رکے نا انہیں. یہ بڑا پرسنالٹیز میٹر, یہ امریکہ والا بڑا پریشر سب کا خیال تھا ہوگا, سب کچھ ہوگا. وہاں پہ تو اب ہم ایک اور ریلیشن شپ دیکھ رہے ہیں.